بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا کرنا چاہیے اس دور میں. کسی صاحب نے کہا کہ آپ بار بار کہتے ہیں حکومت کا قصور. ارے بھائی، جن کے پاس خود وسائل موجود ہوں، جو بذات خود اپنے ممبر پارلیمنٹ میں پہنچا سکتے ہیں، جو MLA جتا سکتے ہیں. اللہ اکبر. السلام علیکم دوستو، اس بیان کو پورا ضرور سنیں. یہ پنجاب کے شاہی امام کا بیان ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کے مطابق آپ کے پاس وسائل نہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نہیں سنتی، آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی مرتبے تک نہیں پہنچ رہے. تو کیا آپ کے مزاج میں وہ باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ نے کہی؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، قرآن نے بھی کہا، رسول اللہ نے بھی کہا کہ نماز 5 وقت میں پڑھنی ہے. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے نماز کن پر فرض کی گئی؟ فرمایا جو ایمان والے ہوں گے، جو وفاداری کا عہد کریں گے، جو اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا عہد کریں گے. ارے جو نماز پڑھنے کے لیے جو دین وفاداری کی بات کرتا ہو، اس دین کے لوگ سیاست میں کسی کے وفادار نہ بنتے ہو، تو ان کو بتاؤ کہ اگر انہوں نے نماز سے وفاداری نہیں سیکھی تو کچھ بھی نہیں سیکھا ہے. جو نماز ادائیگی سے پہلے اس انسان کو استنجے کے ذریعے، وضو کے ذریعے پاکی کی بات کرتی ہے کہ بندہ پاک ہونے کے بعد پہلے وفادار ہو، پھر اس کے بعد پاک ہو. اور جن کے خیالات نہ پاک ہو، جو میدان سیاست میں اپنی قوم کے لیے، دوسری قوموں کے لیے پاکیزہ خیالات نہ رکھتے ہوں، وہ بھی 5 وقت کی نیت باندھ کے کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں. جنہوں نے نماز سے پاکی نہیں سیکھی، انہوں نے نماز سیکھی نہیں ہے. نماز نے مسلمانوں کو کہا کہ آؤ تمہیں رنگ ڈھنگ سکھا دیں جینے کا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث پاک متعدد اٹھا لیجئے، کہ امام کی اطاعت کرنی ہے. اور نیت باندھنے والا پیچھے کہہ رہا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز فجر کی 2 رکعت، پیچھے اس امام کے، یعنی یہ جو آگے میرے کھڑا ہے، یہ اگر کھڑا رہے گا تو میں کھڑا رہوں گا، یہ اگر رکوع میں جائے گا تو میں رکوع میں جاؤں گا، یہ اگر سجدہ کرے گا تو میں سجدہ کروں گا، یہ اگر سلام پھیرے گا تو میں سلام پھیروں گا. بتاؤ تو صحیح اس ملک کے مسلمانوں کہ تم نے سیاست میں کس کو اپنا امام بنایا، جس کے کہنے کے اوپر تم با ایک وقت کھڑے ہوتے ہو، با ایک وقت بیٹھ جاتے ہو. پتہ لگا نماز سے تم نے صرف عبادت کے رنگ ڈھنگ سیکھے، نماز کے ساتھ عزت کا رنگ ڈھنگ نہیں سیکھا ہے. نماز نے یہ سکھایا کہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے. ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں نماز گھر میں پڑھ لوں، میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، آتا ہوں ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتا ہوں. فرمایا نہیں، میرا رب چاہتا ہے کہ تم مسجد تک آؤ. میرا رب چاہتا ہے امیر، غریب، بڑے چھوٹے، کالے گورے، سارے رنگ اور نسل کے لوگ ایک جگہ مسجد میں آ کے نیت باندھیں گے، ایک جگہ کھڑے ہوں گے، ایک امام کی اقتدا کریں گے. نماز تو گھر میں بھی پڑھی جا سکتی تھی، لیکن جماعت نے اتفاق کا راستہ دکھایا، جماعت نے آپس میں متفق ہونے کا راستہ دکھایا، جماعت نے کندھے سے کندھا مل کے کھڑے ہونے کا راستہ دکھایا. بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کیا اس نماز میں تم نے صرف جماعت میں کھڑے ہونے کا رنگ ڈھنگ سیکھا ہے، یا باہر جا کر بھی آپس میں اتفاق کی عنصر تمہارے اندر موجود ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا کرنا چاہیے اس دور میں. ارے جن کو محمد رسول اللہ جینے کا خوبصورت طریقہ بتا گئے ہوں، جن کو وہ بتا گئے ہو کہ ایماندار رہنا، جن کو وہ بتا گئے ہو کہ غیبتوں سے پاک رہنا، جن کو نبی علیہ السلام نے سکھا دیا ہو کہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، جن کو محمد رسول اللہ نے بتایا ہو کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا، جن کو نبی علیہ السلام نے ایک امام کی اقتدا سکھائی ہو، وہ دوسروں کو پوچھتے پھرتے ہیں ہم کو کرنا ہے تو کرنا کیا چاہیے جی. جس نماز میں قرآن پاک نے کہا ہو ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ نمازوں کی نمازیں خراب ہو گئی. کیوں خراب ہو گئی میرا رب؟ فرمایا کلی نماز ہی پڑھتے ہیں، یتیم کے منہ میں تو لقمہ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. یہ ابھی اکیلی نماز ہی پڑھتے ہیں. اصحاب صفہ کا چبوترا تو تعمیر کرتے ہی نہیں، صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، تعلیم کی بات نہیں کرتے، صرف نماز ہی پڑھتے ہیں. یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی خبرگیری کی بات نہیں کرتے، صرف نماز ہی پڑھتے ہیں. مظلوم کو اپنی چھاتی سے لگانے کی بات ہی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب انہوں نے ابھی نماز کے وہ رنگ ڈھنگ سیکھے ہی نہیں جس میں عزت کی زندگی جو ہے پوشیدہ رکھی گئی ہے. مزاج درست کرنا ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے
کہ ہمارے پاس اکثریت کے جو بڑے لیڈران ہیں اور جو ملت فروش قائد ہیں، یہ درست ہے کہ ان کے دل میں ہمدردی نہیں ہے مسلمانوں کی، لیکن مسلمانوں کو بھی اپنا مزاج درست کرنا ہوگا۔ آپ کے مزاج کی خرابی نے آپ سے اتفاق کو دور کر دیا۔ آپ کیا سمجھے کہ نا اتفاقی کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ قرآن پاک نے راز بیان کیا، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ نے راز بیان کیا، فرمایا میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی میرے راستے پہ مضبوطی سے چلنا۔ لیکن آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں نا اتفاقی مت کر رہا ورنہ تمہاری ہوا نہیں ٹکنے والی ہے۔ اللہ کریم نے راز بیان کیے، جن کے پاس خزانہ اور راز کا، جو دوسروں کو جوڑ سکتے ہوں، جو غیر مسلموں کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہوں، جو یتیموں اور مسکینوں کے زخموں پر ملہم لگا سکتے ہوں، وہ پوچھتے پھرتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس رات کو تشریف لائے عشاء کی نماز کے بعد، انہوں نے ایک لمبی لسٹ دی کہ اتنے مولوی ہیں بڑے بڑے، یہ ایک اسٹیج پہ آ جائیں تو ہمارا کام بن جائے گا۔ ارے جن کو حب جاہ کی پڑی ہو، جو دین کی بات بعد میں کرتے ہو، اپنی جماعتوں کی بات پہلے کرتے ہو، وہ کس طرح ایک منصب پہ اکٹھے ہو جائیں گے آگے؟ آپ بتائیں کہ زمینی سطح پر، مسلمانوں آپ بتاؤ کہ زمینی سطح پر آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمیں یہی غلط فہمی ہے کہ دین ہم سے چل رہا ہے۔ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں نہیں سیدھے راستے پہ آؤ گے، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو ہاتھ میں اسلام کا پرچم پکڑا دیں گے۔ ہر ایک کو غلط فہمی ہے، آپ گفتگو تو کیجئے۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں آپ حکومت، مجھے کسی صاحب نے کہا کہ آپ بار بار کہتے ہیں حکومت کا قصور۔ ارے بھائی، جن کے پاس خود وسائل موجود ہوں، جو بذات خود اپنے ممبر پارلیمنٹ میں پہنچا سکتے ہیں، جو MLA جتا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی آپ نے خود اپنی قوم کے لیے کیا کیا ہے؟ زمینی سطح سے شروع ہوئیے، لوگوں کو کوسیے مت، سیاستدانوں کو مت کوسیے اب جا کے کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ کے پاس جو بہترین لوگ موجود ہیں، صالح قیادت، اچھی قیادت لے کے آئیے۔ آپ اس قیادت کو دیکھ رہے ہیں جو صرف ٹی وی پر اور واٹس ایپ پر آ رہی ہے، اور جو آپ کے محلے کی مسجد میں قیادت موجود ہے، آپ کے گھر میں قیادت موجود ہے، آپ کے محلے میں قیادت موجود ہے، جو صالح بھی ہیں، نیک بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، آپ ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دل کو تھوڑا بڑا کیجیے۔ آپ کو نماز میں چاہے 10 لاکھ لوگ بھی اگر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، 10 لاکھ لوگ بھی، 50 لاکھ ہو جائیں، حج کی نماز میں ہوتے ہیں، پھر بھی آگے مصلی پر اگر کھڑا ہوگا تو صرف ایک بندہ، ایک امام کھڑا ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہے وہ کہے جی 50 لاکھ آدمی ہے تو ہم اپنے 1-1 لاکھ آدمی کا امام کھڑا کریں گے۔ نماز نے سکھایا نہیں آپ کو کہ اطاعت میں رہیے، فرما برداری میں رہیے؟ آپ بتائیں تو